عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، امام ابو داؤد اور امام نسائی نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں درج کیا اپنی سند سے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت بیوم الاضحیٰ عیدا جعلہ اللہ لہذہ الامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں یوم اضحیٰ کو عید بناؤں، یعنی قربانی کے دن کو عید بناؤں۔ جعلہ اللہ لہذہ الامۃ، اور اللہ نے اس دن کو اس امت کے لیے عید کا دن بنایا ہے، یعنی اللہ نے مجھے حکم دیا اور میں اللہ کے حکم سے اس دن کو اس امت کے لیے عید کا دن بناتا ہوں۔ قال له رجل یا رسول اللہ، پھر ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیت ان لم اجد الا منیحۃ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ رسول اللہ نے قربانی کا حکم دیا تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ، اگر میرے پاس کوئی دوسرا جانور نہ ہو قربانی کے لیے سوائے منیحہ کے۔ منیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جو کسی کے پاس بطور امانت ہو، عاریتاً رکھا گیا ہو، اس جانور کو منیحہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں جا رہے تھے، گھر بند کر کے جا رہے تھے، تو آپ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے جانور کو بھی گھر میں ہی بند کر جائیں، اس لیے کہ اسے دانہ پانی بھی دینا ہے، تو اس کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عزیز کے گھر وہ جانور رکھوا دیں۔ اب یہ ہوگا کہ آپ اسے کہہ دیں کہ جو اسے چارہ دینا ہے، جو کھانا پانی دینا ہے، آپ اسے دیتے رہیں، اور بدلے میں اس کا دودھ آپ کے لیے مباح ہو جائے گا، وہ آپ اس کے دودھ کو استعمال کریں۔ تو یہ ہے کہ اس جانور کے لیے بھی فائدے کا باعث ہوگا، اور جو رکھنے والا ہے اس کے لیے بھی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ تو وہ جانور جو کسی کے پاس بطور امانت رکھا جائے یا عاریتاً رکھا جائے، اس جانور کو منیحہ کہتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت بیان کی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس دن کو میری امت کے لیے، میرے لیے قربانی کا دن بنایا ہے، لہذا قربانی کرو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اور تو لوگ قربانی کریں گے، لیکن میرے پاس تو ایک جانور ہے جو منیحہ ہے، وہ عاریتاً ہے، کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی تو اجازت کوئی بھی نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ تو امانت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے عرض کی ان لم اجد الا منیحۃ انثی افاضحی بہا، یا رسول اللہ کیا میں اس منیحہ کی قربانی کروں؟ آپ نے فرمایا لا، تم اس کی قربانی نہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا ولکن خذ من شعرک واصفارک وَنَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ كَمَا قَالَ۔ فرمائے تمہارے پاس کوئی جانور نہیں ہے تو تم یہ کام کرو، روز عید کی نماز پڑھنے کے بعد تم اپنے بال تراش لو، اپنی مونچھیں تراش لو، اپنے ناخن اتار لو، ناخن تراش لو، اور منہ زیر ناف یعنی ناف کے نیچے کے جو بال ہیں وہ کاٹ لو، صاف کر لو۔ اس طرح اگر تم یہ عمل کر لو گے تو یہ تمہارے لیے قربانی ہے اللہ کے نزدیک۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس قربانی کے لیے جانور نہیں ہے اور وہ قربانی نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ ارشاد فرمایا اس طرح کہ اسے بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ اور آسان لفظوں میں یہ ہے کہ جو شخص قربانی نہیں کر سکتا اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی اپنے ناخن نہ کاٹے، مونچھیں نہ تراشے، دیگر جسم کے جو بال ہیں انہیں صاف نہ کرے، حتیٰ کہ بقرعید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لے۔ نماز پڑھنے کے بعد گھر جا کر جب لوگ قربانی کر رہے ہوں آپ یہ عمل کریں گے، اپنے آپ کو صاف کریں گے، تو جس طرح انہیں قربانی کرنے کا ثواب ملے گا آپ کے اس عمل سے آپ کو بھی قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو قربانی کرتا ہے اس کے لیے بھی، اور جو قربانی نہیں کرتا اس کے لیے بھی یہ مستحب ہے کہ وہ
ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی یہ کام، یہ ناخن وغیرہ کاٹنا یہ چھوڑ دے. یہ مستحب عمل ہے. لیکن اگر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت اونچی جگہ جاب کرنے والے ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے صفائی ستھرائی کا انتظام بہت زیادہ رکھنا پڑتا ہے. ایسی صورت میں اگر ان کی مونچھیں بڑی ہوں اور زیادہ ہی معیوب نظر آ رہی ہوں یا ناخن زیادہ بڑے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے نوکری کا مسئلہ ہو جائے. اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر یہ عمل نہ کریں، اس لیے کہ یہ مستحب ہے. یہ اس کے لیے ہے جو آسانی سے یہ عمل کر سکتا ہے. اگر کرے گا تو ثواب پائے گا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، جسے امام مسلم نے نقل کیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس کے راویہ ہیں. آپ فرماتی ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ، آپ نے فرمایا جب عشرہ ذوالحجہ آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو اپنے بال، اپنے ناخن، جسم کا کوئی بھی بال نہ کاٹے حتیٰ کہ قربانی کر لے. تو اس حدیث میں قربانی کرنے والے کے لیے بھی یہی حکم آیا، اور دوسری حدیث میں جو قربانی نہیں کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم آئے. اسی وجہ سے فقہائے احناف کے نزدیک یہ عمل مستحب ہے. ایک بات اس سے سمجھ آئی. دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام شریعت کے نفاذ کے لیے آپ مالک کل ہیں. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے چاہیں، جو حکم چاہیں آپ نافذ کر سکتے ہیں. یہاں اس حدیث میں جب ان صحابی نے کہا، عرض کیا رسول اللہ میرے پاس تو منیحہ ہے، اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر گویا یہ ہوگا کہ مجھے قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. آپ نے فرمایا بالکل ملے گا. تم ناخن نہ کاٹو، یا قربانی کے دن تم ناخن کاٹو، اپنے بال تراشو وغیرہ وغیرہ، تو تمہیں قربانی کا ثواب مل جائے گا. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ عمل قربانی کے ثواب کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، اور پھر ان کے صدقے میں قیامت تک ہمارے لیے بھی یہی بات واضح ہو گئی، ہمارے لیے بھی یہی بات ثابت ہو گئی. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے، اسی طرح کی ایک حدیث ہے جسے حضرت ابو بردہ، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے روایت کی، کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن خطبہ ارشاد فرمایا. امام بخاری اور مسلم دونوں کی ہے. خطبہ ارشاد فرمائے اور فرمایا جو ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے اور ہماری طرح قربانی کرے گا اسی کی قربانی ہے، اور جو نماز سے پہلے قربانی کر لے گا اس کی قربانی نہیں ہے. تو کہتے ہیں ابو بردہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں. برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے ماموں ہیں. فرماتے ہیں کہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو نماز پڑھنے آنے سے پہلے ہی قربانی کر لی. اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری نیت یہ تھی کہ یہ تو کھانے پینے کا دن ہے اور عید کا دن ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ میرے گھر کا گوشت سب سے پہلے اڑوس پڑوس میں پہنچے، تاکہ سب سے پہلے وہ بھی میرے ذریعے سے عید کی خوشی میں شامل ہو جائیں. اس نیت سے میں نے پہلے قربانی کر لی کہ اور لوگ تو نماز عید کے بعد قربانی کریں گے، پھر گوشت پہنچتے پہنچتے تاخیر ہو جائے گی، دیر لگے گی، تو ایسا کیوں نہ ہے کہ میں نماز پڑھنے سے جانے سے پہلے قربانی کر لوں. اس اثنا میں یہ ہوگا کہ اڑوس پڑوس کے لوگ بھی گوشت محظوظ ہو جائیں گے، انہیں بھی گوشت مل جائے گا، تو ان کے لیے بہتر ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نیت کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے جو قربانی کی ہے وہ ایک گوشت ہے، اس کے علاوہ تمہیں قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. قربانی تو وہی ہے جو نماز عید کے بعد ہوتی ہے. تو اب افسوس کرنے لگے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کوئی جانور نہیں ہے، ایک 6 مہینے کا یعنی 1 سال سے کم عمر کا بکری ہے، بکری کا بچہ ہے جس کی عمر سال سے کم ہے، کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے وہی قربانی ہے، تم اس کی قربانی کر سکتے ہو. ہاں یہ ہے دوسرے کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ہے. تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قربانی کے ثواب سے محروم نہیں کیا، اور ان کے صدقے میں رسول اللہ نے ہمیں بھی یہ
عطا فرمایا یہ ثواب، اسی طرح وہ صحابی ہیں۔ بتلانا مقصود یہ ہے کہ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار ہے امت کے لیے۔ جو کام آپ چاہیں نافذ فرما سکتے ہیں، جو کام آپ چاہیں کسی کو عطا کر سکتے ہیں، کسی کو کسی کام کے لیے حکم دے سکتے ہیں، کسی کو کسی کام کے لیے منع کر سکتے ہیں، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرد کے لیے ایک ہی وقت میں 4 نکاح کرنا جائز ہے، لیکن جب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے دوسرا نکاح کرنا چاہا تو جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ نے خطبہ دیا اور فرمایا خبردار اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ میری بیٹی کو گھر میں رکھنے کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا نکاح کرے، اسے چاہیے پہلے اسے رخصت کر دے، طلاق دے، پھر دوسرا نکاح کرے۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، تو آپ نے پھر اس کا ارادہ ترک کر دیا، حتیٰ کہ جب تک جناب سیدہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ حیات سے رہیں آپ نے پھر دوسرا نکاح نہیں کیا۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امت میں یہ پہلے شخص ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ جن کے لیے ایک بیوی کے بعد دوسری بیوی سے نکاح کرنا حرام تھا، اور وہ جناب سیدہ رضی اللہ عنہ۔ جب تک جناب سیدہ رضی اللہ عنہ ان کے عقد میں رہیں، مولا علی رضی اللہ عنہ کے لیے دوسرا نکاح کرنا حرام تھا، اس لیے کہ رسول اللہ نے منع فرما دیا تھا۔ آپ کے علاوہ پوری امت کے لیے، ہر شخص کے لیے ہے، وہ ایک وقت میں 4 نکاح کر سکتا ہے، 4 بیویوں کو رکھ سکتا ہے، لیکن یہ حکم مولا علی رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے انہیں منع فرما دیا تھا۔ بتلانا مقصود یہی ہے کہ ہمارا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہی ہے۔ ایک بات، 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ قربانی کے حوالے سے بعض لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے۔ قربانی کے نصاب جو ہے نا تھوڑا سا مختلف ہے زکوٰۃ کے نصاب سے۔ زکوٰۃ کا نصاب تو وہی ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ نقدی مال ہو، اور ان تمام چیزوں کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جائے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ ہمارے زمانے میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت 90,000 کے قریب بنتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا چاندی ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا سونا ہے، کچھ مال ہے، اب اگر ان ساری چیزوں کو وہ بیچ دے اور بدلے میں اسے 90,000 کی رقم مل جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ شخص صاحب نصاب ہے، تو اسے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اور قربانی کا نصاب بھی تقریباً یہی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے مال کا سال گزرنا ضروری ہے، اور قربانی کے واجب ہونے کے لیے مال کا سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ قربانی کے ایام میں ہی اگر آپ کے پاس اتنی رقم آ گئی کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے، یعنی 90,000 کی رقم اگر آپ کے پاس آ گئی تو آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ اب زکوٰۃ آپ پر تو واجب نہیں ہے، اس لیے کہ سال گزرے گا تو زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگا، لیکن قربانی کے لیے زکوٰۃ کا قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کے پاس مال آ جائے آپ پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ ایک ہے اس میں زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں تو ایک ہی ہے، اس کی کیفیت میں تھوڑا سا فرق ہے، ایک ہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے اگر کسی کے پاس زمین ہے، کتنی ہی بڑی زمین ہو جائے، کتنی ہی زمین ہو جائے، ان زمینوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، چاہے 1 مکان ہو، 4 مکان ہو، 4 زمین ہو، کچھ بھی ہو، زمین پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر کسی نے زمین خریدنے اور بیچنے کی نیت سے رکھی ہے، بعض لوگوں کا یہ کاروبار ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے زمین خریدتے پھر اسے بیچ کر پھر دوسری جگہ لیتے، اسی سے وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں، تو پھر یہ مال تجارت ہونے کی وجہ سے اس میں بھی زکوٰۃ نکلے گی۔ ورنہ عام طور پر اگر انسان کہیں اپنے گھر کے علاوہ زمین خرید کے رکھ لے کہ چلو بچوں کے لیے کام آئے گا یا کسی آڑے وقت میں کام آئے گا تو اس زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن حاجت اصلیہ سے الگ ہے نا وہ،
یعنی آپ کو جتنی زمین کی حاجت ہے اس سے الگ وہ زمین ہے، اور قربانی کے لیے نصاب یہ ہے کہ ہر وہ مال جو حاجت اصلیہ سے زیادہ آپ کے پاس ہو، اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جاتی ہے، یعنی 90,000 تک پہنچ جاتی ہے، تب بھی آپ صاحب نصاب ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس زمین ہے اور تو وہ صاحب نصاب تو نہیں ہوگا زکوٰۃ کے لحاظ سے، لیکن قربانی کے لحاظ سے وہ صاحب نصاب ہوگا۔ اب کیا کرے؟ زمین تو ہے لیکن نقدی نہیں ہے، تو اب کیا کرے؟ تو کہا گیا زمین ہے یا اسی طرح کی کوئی قیمتی چیز ہے جو آپ کے استعمال سے زیادہ ہے۔ ایک فریز ہے آپ کے گھر میں وہ استعمال کے لیے، لیکن 2 ہے، ایک یوں ہی رکھا ہے کہ کبھی وہ خراب ہو جائے تو اسٹینڈ بائی کے لیے آپ نے رکھ دیا ہے، تو وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے۔ ایک گاڑی ہے جو آپ کے استعمال کے لیے، دوسری گاڑی آپ نے یوں ہی شوق میں رکھ لی ہے، تو وہ الگ ہے، وہ آپ کے حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے۔ تو ان گاڑیوں میں بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے تو ان چیزوں کی ہونے کی وجہ سے قربانی آپ پر واجب ہوگی۔ تو اب کیا کریں؟ مطلب یہ ہے کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ آپ کے پاس سامان ہے یا کوئی زمین ہے جسے آپ نے یوں ہی چھوڑی ہوئی ہے یا اسے کرائے پر دی ہوئی ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، تو آپ کے پاس وہ چیز تو ہے حاجت اصلیہ کے علاوہ، تو آپ پر قربانی واجب ہے، لیکن نقدی نہیں ہے، تو آپ قربانی کیسے کریں گے؟ تو پھر اس کی 2 صورت بتائی گئی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ کے پاس ہے وہ اسے بیچیں، اسے بیچ کر قربانی کریں، یا پھر جتنی قربانی کی رقم آپ کو چاہیے کسی سے قرضہ لیں، قرضہ لے کر قربانی کریں۔ یہاں تک پہنچانے کا مطلب یہ تھا، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ قرضہ لے کر قربانی نہیں ہوتی ہے، جبکہ فقہاء کرام کے نزدیک بعض صورت ایسی بنتی ہے جس میں آپ نے قرضہ لے کے قربانی کرنا ہی ہوتا ہے، وہ یہ صورت ہے کہ ان صورتوں میں آپ نے قربانی کرنے کے لیے اب 2 ہی صورت ہے، یا تو آپ کوئی سامان بیچیں، سونا چاندی کچھ ہے تو وہ بیچیں، یا پھر آپ کسی سے قرضہ لیں۔ تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن صورتوں میں قرضہ لے کر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے، ان صورتوں میں سے ایک یہ صورت ہے۔ مزید اب تو تھوڑی سی تفصیل میں نے بیان کر دی، مزید اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو میں ادھر ہی ہوں، آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اگر مجھے آیا تو ضرور اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔